تو ایک فرشتہ تھا فطرس، جب اس نے دیکھا کہ اتنے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو اللہ نے ایک جزیرے پہ پر جلا کے رکھ دیا تھا. تو فطرس نے فوراً سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل کوئی خاص بات ہے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. تو جناب جبرائیل نے کہا فطرس حسین آ گئے ہیں. تو اسی وقت فطرس نے کہا ہے جبرائیل اگر اللہ سے اجازت لو مجھے بھی بارگاہ حسینی میں لے چلو. میں نے بڑے احتیاط سے الفاظ کہے، بارگاہ حسینی میں. یہی کہتے ہیں نا جب اپنے مبارکہ آتے ہیں میں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو جناب فطرس نے کہا ہے جبرائیل مجھے بھی بارگاہ حسینی میں لے چلو. تو حضرت جبرائیل نے کہا پروردگارہ لے جاؤں، تیری اجازت ہے. تو نے پر جلا دیے تھے کیا کہنے پہ؟ من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. اللہ نے کہا ہے فطرس تو نے ناز کیا، تیرے پر جلا دیے. تو اب ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا پروردگارہ فطرس کہہ رہا ہے حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ. اللہ نے کہا اس نے کہا ہے حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ تو لے جاؤ. میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جناب فطرس نے آگے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے پروں کی جگہ حسین کے گہوارے سے مس کر دوں. کا اجازت ہے؟ توجہ. تو جناب فطرس نے اپنے پر مس کیے، امام حسین کے جھولے سے پر واپس آ گئے. جیسے ہی پر آئے نا تو فطرس دوبارہ اڑنے لگا. اڑتے ہی آواز دی من مثلی. سارے فرشتے پیچھے ہٹ گئے کہ پہلے اس کے اس جملے پہ پر جلائے گئے، اس نے وہی جملہ دہرا دیا. پیچھے ہٹے دیکھا پر نہیں جلے. کہ پروردگارہ یہی اس نے پہلے کہا تھا تو نے پر جلا دیے. اس نے دوبارہ وہی کہا تو نے پر نہیں جلا. کہ پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا اب حسین پہ. پہلے اپنے پہ ناز کیا، اب اس نے میرے حسین پہ ناز کیا. مجھ جیسا کون ہوگا جسے حسین شفا دے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی محبتوں کے نظر، جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا روک کے جملہ پیش کروں گا. اچھا جانے کے رامی لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم حسین کی زری پہ مانگتے ہیں. کیسے ملے گا حسین کی زری پہ جب جناب فطرس کو پر مل سکتے ہیں؟ نہیں ہے سارا مجمع. بھئی فطرس نے اپنے پروں کی جگہ مولا حسین سے مس نہیں کی تھی، گہوارے سے مس کی تھی. وہ یہ سمجھا رہے تھے حسین تو حسین ہے، گہوارہ ایسا. یہ گہوارہ حسین سے منسوب ہے. عزیزان گرامی میں نے جس حدیث کو تلاوت کا شرف حاصل کیا مکمل کر دوں موضوع. جیسے تقاضے ویسے معجزات. یاد ہے میں کہاں پہ تھا؟ جیسے جیسے تقاضے تھے اللہ نے ویسے ویسے. میں نے جلدی جلدی پیش کیا موضوع کو. اب رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز ہے. ایک اپنی زبان پہ، ہم عرب ہیں باقی سب عجم، تو اپنی زبان پہ ناز ہے. دوسرا اپنی تلوار پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شمشیر زنی شروع ہو جاتی تھی، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں کرنے لگتے تھے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز ہے، اپنی زبان پہ عربی پہ، اپنی تلوار پہ. ان کی زبان کا جواب قرآن دوں گا،
ان کی تلوار کا جواب علی. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. بھائیدان گرامی، نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکا، نہ مولا علی کا. قیامت تک کے لیے دونوں لا جواب ہیں. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بھائیدان گرامی، قرآن بھی معجزہ ہے، علی بھی معجزہ ہے. قرآن بھی باقی ہے، علی بھی باقی ہے. جو علی کو مردہ سمجھے کہ علی مدد نہ کہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. علی نے بنایا علی کو، علی کو علی جانتا ہے. عصر میثاق سے دل کی جاگیر پہ چل رہا ہے مسلسل یہ نام علی. دنیا والوں یہ دیکھو کہ کس طرح موت سے کھیلتے ہیں غلام علی. ہم زبان دے رہے ہیں کہ معاشر تلک ہر زبان پر رہے گا یہ نام علی. حیدری سلامت رہے. بھئی آج ایک نعرہ عام مسلمانوں نے لگایا کہ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. سن رکھا ہوگا، مردوں سے مدد مانگنا یہی ہم بھی کہتے ہیں. نہیں ہے مجمع، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. مردوں سے نہ مانگو. مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ گئے کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں. کچھ مر کے بھی زندہ. توجہ ہمارے ذریعے ہیں. تو ہم اپنے ائمہ کو زندہ مانتے ہیں، ہم 14 کو زندہ مانتے ہیں. اور قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے. عزیزان گرامی، ہم جن سے مانگتے ہیں وہ زندہ ہے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو اب حبیب خدا نے فرمایا انی تارکم. میں صرف ترجمہ کروں گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. کہاں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام سن رکھا ہے نا؟ جو خاموش تو ایسے بس میں نہیں سنا. تو صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ کتاب صحیح مسلم جہاں پہ حدیث موجود ہے اور انہی الفاظ سے موجود ہے جو پیش کروں گا. اب ترجمہ کروں گا بڑی ذمہ داری سے، کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کہوں گا، صرف ترجمہ کروں گا. دیکھتا ہوں کون کون پہنچ جاتا. حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکون، بے شک کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا، چھوڑے جا رہا ہوں. میں اگر کوئی آپ سے کہنا کہ بھئی اگر رسول خدا، تم کہتے ہو کہ رسول خدا نے علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، تو کیوں کہتے ہو کہ رسول خدا نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا. بھئی رسول خدا نے نہیں بنایا، علی کو مولا اللہ نے بنایا، رسول خدا نے بتایا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، لیکن جو افراد نہیں بولے ان کے لیے تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بہت سے لوگ نہیں بولے. دیکھیں جناب موسیٰ نے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کریم کا اللہ سے دعا مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میرے سینے کو کشادہ کر دے، عمل کو آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے اہل خانہ سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دو. آگے جا کے اللہ فرماتا ہے قد آتیتک سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. تب جناب موسیٰ نے مانگا میرے اہل خانہ سے، میرے گھر سے،
میرا بھائی میرا وزیر بنا دے. ایک چھوٹے نبی نے مانگا میرے گھر سے وزیر بنا، تو اللہ نے سن لیا. اور اگر سب سے بڑا نبی مانگا، توجہ، اگر سب سے بڑے نبی کہتے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا، تو کیا اللہ نہ سنتا؟ لیکن رسول خدا نے نہیں کہا میرے گھر سے بنا، میرے اہل بیت سے بنا، میرا بھائی بنا. کیوں؟ ساری دنیا کہتی مانگا ہی علی کو تھا. توجہ بھئی، سارے مجمع کی توجہ. اگر رسول خدا کہہ دیتے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا، تو سارے کی ساری دنیا کہتی مانگا ہی علی کو تھا، ہمارے والوں کی باری ہی کہاں تھی؟ ابھی بھی سارا مجمع نہیں. ساری دنیا کہتی رسول خدا نے مانگا ہی بھائی تھا، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. تو بات ہی اوروں کی نہیں تھی. رسول خدا نے نہیں مانگا اپنے گھر سے، نہیں مانگا بھائی کو. اللہ نے قرآن میں کہا قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. توجہ، پروردگارہ مکے میں آؤں تو خیر سے، جاؤں تو خیر سے، تو اپنے پاس سے مجھے مددگار نصیب کر جو ہمیشہ مدد کرے. توجہ، نظر نہیں آتا؟ خدا کے بندو، تمہیں اللہ کا کلام دکھائی نہیں دیتا؟ یا نبی کا اعلان غدیر خم سنائی نہیں دیتا؟ اس دور کا سب سے بڑا ابو جہل ہے وہ بندہ جو اپنی عبادتوں میں علی کی ولایت کی گواہی نہیں توجہ فرمانے جانے گا. میں ابھی تک پہنچا نہیں سکا. رسول خدا نے نہیں کہا میرے اہل بیت سے ہو، میرا بھائی ہو، میرے گھر سے ہو. تھوڑی سی توجہ کر لیں. خدا را اس جملے کو اگر میں پہنچا دوں آج کی میری مجلس ہو گئے. جب جناب سرور کائنات نے کہا پروردگارہ تو اپنے پاس سے، میرے گھر سے نہیں، اپنے پاس سے مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے، تو اللہ نے کہا میرے گھر سے تو علی ہی آئے گا. توجہ فرمائی جانے گی رہا. تو رسول خدا نے نہیں کہا میرے گھر، تاکہ لوگ کہتے بھی اپنے گھر سے مانگا تھا، علی کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، تو جب ہم تھے ہی نہیں تو پھر مانگا ہی علی مل گیا. نہیں، رسول خدا نے کہا تو اپنے پاس سے دے. اللہ نے کہا میرے پاس سے تو علی ہی آئے گا. آئیے اللہ گرامی دوبارہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا نے کہا انی تارکن فیکم. پیغمبر کے سامنے کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا سارے بول دیں. سامنے تھے صحابہ. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. تو ایک بات پتہ چل گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیں. توجہ فرمائی جانے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں صحابہ کے درمیان، اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت. جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہیں صحابہ. اس زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا بھئی. جنہیں ہدایت کی ضرورت
وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور جو ہدایت کرنے والے ہیں وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ اور ہیں، علیہم السلام اور ہیں۔ ہم عمر ہیں، ہم جانتے ہیں قدر اور شان صحابہ کی، ارے شان علی کی وہ گردانی جو اندر سے کانے ہیں۔ اب چاروں یار برابر کیسے سوچ صحیح ذرا غور تو کر، ایک کا ذکر ضرور میں ہے اور باقی پڑھنے والے۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ جناب، میں مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ بیدان گرامی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت۔ توجہ سارے مجمع کی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں رضی اللہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں علیہم السلام۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں غلام، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں مولا۔ جو خاموش ہیں ان کے لیے جملہ پیش کر دو۔ پچھلے چند برسوں سے پاکستان میں آپ کے ایک نعرہ لگ رہا، غلام ہے غلام ہے، یہی ہے نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم ہو رسول کا غلام ہے، بڑے سے بڑا مفسر ہو رسول کا غلام ہے، بڑے سے بڑا محدث ہو رسول کا غلام ہے، بڑے سے بڑا صحابی ہو رسول کا غلام ہے۔ جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے، اور رسول خدا کہہ گئے جس کا میں مولا۔ ماشاءاللہ میں محبت کے آپ کے ممنون ہوں کہ میرے آپ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس خوبصورت انداز سے سنا۔ اعزائے گرامی، سرور میں بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں موضوع تو سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے، رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت نوح کے بھی مولا، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل کے مولا، یعقوب و یوسف و ایوب کے مولا، زکریا یحییٰ عیسیٰ کے مولا۔ جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ اب نہ کہنا دلیل کیا ہے علی انبیاء سے افضل۔ سلامت توجہ فرمائی جا رہی ہے نا، جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، مولا ہیں مرتضی۔ نہیں پہنچا سکا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ رضی اللہ وہ جو عمل کرے کہ اللہ راضی ہو، مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو۔ سلامت رہیں۔ ایک میری محنت ہے تھوڑی، یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید سن لیا ہو جملہ،
آج کل سب لوگوں نے ہر جگہ چلا دیتے ہیں، مجھ سے پہلے میرے جملے پہنچ جاتے ہیں. اگر سن بھی لیا پھر دوبارہ سن لیجئے گا. یہ میں نے کراچی میں پڑھا تھا، یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. کہہ گرامی کہ رضی اللہ عنہم میں علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. یہ انتظار میں رہتے ہیں آیت نازل ہوں، ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکاة ادا کرو، انہوں نے زکاة دی. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہے. صحابہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی جہاد پہ جاؤ، انہوں نے جہاد کیا. البتہ بھاگنے کی کوئی آیت نہیں آئی. چلتے رہیے گا، چلتے رہیں بھائی، سارے مجمع کی توجہ. آیت آئی ہجرت کرو، صحابہ نے ہجرت کی. تو آیتوں کے انتظار میں رہے، آئیں تو ہم عمل کریں. جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ ہیں رضی اللہ عنہم. آیتیں جن کے انتظار میں رہیں وہ ہیں علیہم السلام. میں پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں. آیتیں علی کے انتظار میں ہیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں. مولا بستر رسالت پہ شب ہجرت سوئے. آیت آئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایک ایسا جو اپنا نفس دیکھے اللہ کی مرضیاں لے لیتا. جو رضی اللہ بننا چاہے علی کو راضی کرے. علی نے مرضیاں لے لی ہیں. پڑھوں پورا، میں پورا پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ میں نے کہا نا رضی اللہ عنہم میں علیہ السلام میں فرق. یہ علیہ علی وہ ہیں جو آیتیں انتظار کرتی ہیں، یہ عمل کریں تو ہم جائیں. علی نے ہجرت کی تو آیت آئی. علی نے ذوالفقار کھینچی تو آیت آئی. علی نے رکوع میں زکاة دی، آیت آئی. راہ خدا میں روٹیاں دی تو پورا سورہ آیا. علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ نے سورہ نازل کیا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ کا قسم کھا کے کہتا ہے گھوڑوں کی قسم جب وہ سانسیں تیز تیز لیں، گھوڑے کی ٹانپوں کی قسم جب وہ چٹانوں پہ لگے چنگاریاں اٹھیں، میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہو تو اللہ قسمیں کھائے. توجہ فرمائے جانے رضی اللہ عنہم اور ہیں، علیہم السلام اور ہیں. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہا میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے گا. اور سب نے کہا کہ انگلی سے اشارہ کیا، 2 انگلیاں دکھا کے کہا 2 گراں قدر چیزیں. تو اب یہ جلدی ادب کی تھوڑی سی بحث کر دوں تو سنیں گے. یہ عربی میں ہر انگلی کا الگ نام ہے. انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو کہتے ہیں سبابہ. کیا کہتے ہیں؟ سبابہ. اس کے ساتھ والی انگلی کہتے ہیں وسطیٰ. اگر ایسے 2 انگلیاں ساتھ دکھائیں تب بھی کہتے ہیں سبابتین. 2 سبابہ کی انگلیاں دکھائیں. تو اب زیادہ تر کہتے ہیں کہ ایسے رسول خدا نے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن شہید سید عبد الحسین دستغیب شیرازی کہتے ہیں نہیں، ایسے 2 انگلیاں نہیں دکھائیں بلکہ ایسے. توجہ، سبابہ
سبابتین، اے دو سبابہ کی انگلیاں دکھائیں۔ توجہ کیسے؟ آپ نے فرمایا انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہے مجمع، جب ایسے انگلیاں دکھائیں نا یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ دو انگلیاں ویسے ہی ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ دو انگلیاں بے شک جام بلائے محمد کیا کرو، گھر در بہت جام بھی چودہ لیا کرو، اے جنت کی آرزو تو پھر کمر کیا کرو، دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو، ارے غیب کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو۔ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے؟ آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے نہ اہل بیت قرآن سے۔ پیغمبر نے کہا میں کتنی دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کچھ آگے بیٹھے تھے، نعرہ لگایا انہوں نے حسبنا کتاب اللہ، میں نے نہیں بتایا کتنے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ دونوں ساتھ رہیں گے، تم سمجھو گے قرآن ہے تمہارے پاس، جہاں اہل بیت جائیں گے قرآن خود چلا جائے گا۔ آئیں ذرا حدیث پیش کر دو اس جملے کی تشریح میں تاکہ بات پہنچ جائے کہ المحجۃ البیضاء فیض کاشانی کی ہے۔ امام غزالی نے اور بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پہ خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ، پروردگارا تیرے حبیب ہیں، تو نے قرآن میں سورہ نجم میں کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے۔ پروردگارا پڑھ بھی بیچارہ قرآن رہا ہے اور قرآن کریم خود اسی پہ لعنت کرنے جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیرے حبیب نے فرمایا ہمیں شک نہیں ہے۔ وہ کون سا ایسا قاری ہے، کون سا تلاوت کرنے والا، پڑھ بھی قرآن رہا اور قرآن اسی پہ لعنت کرنے جا رہا ہے، کون ہے؟ تو حبیب خدا کہیں گے وہ جو میرے بھائی علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے، خود قرآن کہے گا تجھ پہ لانا۔ گرامی کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے میں قرآن پڑھ لوں گا تو پھر اہل بیت کی ضرورت نہیں، یا رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کوئی آدمی کہے میں رسول خدا کو تو مانتا ہوں کافی، علی مرتضیٰ کو مولا نہیں مانتا۔ سنیں غور سے، تو اگر کوئی آدمی کہے نا یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں آپ کے بھائی علی کو نہیں مانتا، تو رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اب اگر کوئی مولا علی کو نہ مانے تو رسول خدا یہ کہیں گے اس سے تو بے شک مجھے مان، میں تجھے نہیں مانتا۔ جو میرے بھائی علی کو چھوڑ دے رسول خدا خود فرمائیں گے پھر وہ میری نگاہوں میں گر جائے گا۔
عزیزان گرامی، رسول خدا سے آل کبھی جدا نہیں ہوتی. میں نے یہ آپ کو ساری زحمت دی ہے. تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے افراد نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے. ایسا ہوا ہے. مولا امیر علیہ السلام کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، جنگ صفین کی جنگ کے اختتام پہ جب وہ ہارنے لگے تو ایک مرتبہ شام والے نے کہا سارے قرآن، جتنے قرآن ہیں سب جمع کرو. تو کہا 500 کے قریب ہیں. کہا ایک بہت بڑا قرآن ہے دمشق سے لایا گیا. کہا یہ سارے قرآن نیزوں پہ اٹھاؤ، اور علی کے ساتھ جو جنگ کرنے آئے ہیں سب سے کہو تمہیں قرآن کا واسطہ، جنگ روک دو. جب ہارنے لگا، اور ایک قرآن بہت بڑا قرآن تھا، اسے کہتے تھے قرآن عظیم، شام والے کہتے تھے بہت بڑا قرآن، وہ ایک نیزے پہ نہیں آ رہا تھا، کئی نیزوں پہ اٹھائے. مولا علی کے جو ساتھ تھے ماننے والے، جنگ کرنے آئے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ سامنے قرآن دیکھے گا، یا علی سامنے قرآن ہے، اور وہ واسطہ دے کے روک رہا ہے، رک جاؤ. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ یہ قرآن کو نہیں مانتا. کہ یا علی سامنے قرآن ہے، کہ تم قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جنگ جاری رکھو، دھوکہ نہ کھاؤ، قرآن لے لو. کہ یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے کے کہتا رکو جاؤ. مولا نے کہا یہ قرآن کو نہیں مانتا. توجہ، وہ جو الگ ہوئے نا مولا علی سے، وہ سب بنے خوارج. انہیں کہتے ہیں خوارج، خارجی، جنہوں نے مولا کے خلاف خروج کیا. کہ سامنے قرآن ہے. مولا نے کہا یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. بھئی سارے مجمع کی توجہ چاہیے، سارا مجمع نہیں ہے. آج بھی آپ کو بہت سے لوگ قرآن دکھا کے دھوکہ دیں گے. توجہ، بہت سے لوگ کہیں گے قرآن ہے، قرآن ہے، لیکن ان کے دل میں نہ قرآن ہوگا نہ اہل بیت. قرآن کا احترام واجب ہے، لیکن اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن 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 کی باتیں کرے تو سمجھ لو دھوکہ دے رہا ہے. جب تک کوئی اہل بیت کو نہ مانے اس کے ہاتھ سے قرآن بھی نہ لینا، کیونکہ قرآن کے نام پہ جو دھوکہ دے زیادہ بڑا شیطان ہے. کئی لوگ آئے، کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، انہیں قرآن میں علی نظر نہیں آتا. مولا علی کی شان میں آیات ہوتی ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، کہتے یہ آیت علی کے لیے نہیں. میں سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ایک ملعون نے یہاں تک کہا یہ جو آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی شب ہجرت، کہ یہ علی کے لیے نہیں ہے، علی کے قاتل کے لیے آئی ہے. سوچ سکتے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، اس زمانے میں بھی ایسے تھے، اس زمانے میں بھی ایسے ہیں. یہ آج نہ جانے کیا کچھ وبائیں چل رہی ہیں. یہ ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی، لیکن علی کے بغض کی وبا بڑی نامراد وبا ہے. یہ جس کو لگ جائے وہ پھر جہنم ہی میں جاتا ہے. میں نے کہا میں سب جملے کہہ رہا ہوں، آپ سب سلامت رہیں. عزیزان گرامی، کیا کیا انہوں نے قرآن کریم، باپ نے قرآن نیزوں میں بلند کیے، بیٹے نے آل محمد کے ساتھ.